بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے نزدیک آپ کا درجہ ایک بادشاہ اور حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا، لیکن آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے اور کسی کام میں اپنے لیے امتیاز پسند نہ کرتے تھے۔ آپ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح ہر کام اپنے دستے مبارک سے کرتے تھے اور ان کو آرانہ نہ سمجھتے تھے۔ بازار سے سودا سلف لاتے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کا بھی کام خود بھی کر لیتے۔ رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی ذات اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فیض ہے۔ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا وصال 63 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کا روضہ مبارک مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 کا لشکر آپ کے ہمراہ تھا۔ مکے والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور نے قریش والوں کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل و وحشی اور قتل کرنے والی ہندہ بنت عتبہ آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ دونوں نے آپ سے معافی مانگی، انہیں معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی نشان دار مثال نہیں ملتی۔ عفو و درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، حضور کی زندگی
اسی طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ سراپے رحمت تھے، آپ کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو و درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ جان کے دشمن آپ کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ انہیں امان دے دیتے، کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ کا دل پسیج جاتا، آپ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ ایک دفعہ نبی کریم نے دیکھا ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کرہا رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے تو پتہ چلا وہ بیمار ہے اور اس کا ظالم آقا اسے چھٹی نہیں دیتا۔ آپ نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا۔ پھر فرمایا جب تم نے آٹا پیسنا ہو مجھے بلا لینا۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے، جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے، اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ نبی کریم انسانوں سے ہی نہیں بلکہ بے زبانوں جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے اور ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے، چڑیا سر پر منڈلانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے فرمایا لوگو ان بے زبانوں کو معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سچ یہ ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نبی کریم عفو و درگزر کا بہترین نمونہ ہیں۔ آپ کے دشمن بھی آپ کی اعلیٰ خوبیوں سے متعارف تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔